صوبائی حکومت کو پیراسٹامول کھانے کی بھی پیسے نہیں ہے، یعنی عام حالات میں مرضی کے فیصلے نہ کر سکیں، جو اپنے نظریہ پہ قائم نہ رہ سکیں، جو دوسرے الفاظ میں اپنی جماعت کے ساتھ وفا نہ کر سکیں، پھر اس لارڈ سے اگر آپ یہ توقع کریں گے کہ وہ گلگت بلتستان کی حقوق کی ملک کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ جمہوری آواز سننے کو تیار نہیں ہے، اس میں آپ ہانگ کے، ڈرا کے، سمجھا کے، بجا کے، بہلا کے، پھسلا کے، یعنی مطلب آپ تک پہنچ چکے ہوں گے۔ چھوٹی بہن تو سب کو سب پسند کرتے تھے چھوٹی بہن کو، پھر بڑی بہن کو مجبوراً آپ کو لے آنا پڑا، بڑی بہن آنے کے بعد پھر ظاہر ہے جس طرح کی انجینئرنگ چل رہی ہے اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی نے سائڈ لائن کھینچنی ہے، تو پیپلز پارٹی کی بڑی بہن کے ساتھ جس دن لڑائی شروع ہو جائے گی، یہاں پہ یا بڑی بہن کی پارٹی رہے گی یا پیپلز پارٹی رہے گی۔ پروجیکٹس نئے لا کے دکھائیں اور ان پہ کام شروع کرائیں تو ہم سیلیوٹ کریں گے سی پے کمیٹی کے ہیڈز کو بھی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی K2 اردو اور میں ہوں آپ کا میزبان اسحاق جلال۔ ناظرین، آج ہم نے گلگت بلتستان کے پولیٹیکل معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے خصوصی طور پر اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے صوبائی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف محمد کاظم میثم صاحب کو۔ بلا تمہید انہی کی طرف بڑھیں گے اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ اس وقت کے پولیٹیکل معاملات پر کس قدر مطمئن ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میثم صاحب، ہم آپ سے تعزیت کرتے ہیں ریسنٹلی جو بلوچستان کے علاقے پستی میں جو دہشت گردوں کا نشانہ بنے، اس میں آپ کا بھی ایک بھائی کزن جو ہے شہید ہوئے۔ ہم آپ سے تعزیت بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند فرمائے، اور یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ گلگت بلتستان کے جو کرنٹ پولیٹیکل سینیریو ہے اس پہ آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ کا پورا ادارہ غم کی اس گھڑی میں تمام لاحقین کے ساتھ، شہداء کے وارثین کے ساتھ یہ ادارہ کھڑا ہوا۔ یقیناً بلتستان ریجن سے 5 کے قریب شہداء تھے، اور ان شہداء نے، ان جوانوں نے اپنی قیمتی جانیں اس وطن پر واری، اور جہاں تک میرے بھائی کا تعلق ہے، خالصات بھائی کا، آج ہی ان کے والد گرامی کا کہنا ہے کہ میں نے عہد کیا ہوا ہے دشمن سے اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو میں خود بنفس نفیس جاؤں اور اس جنگ کا حصہ بنوں، جزاک اللہ۔ چونکہ وہ ماضی میں بھی معرکہ کرگل کے دوران لاجسٹک فراہم کرتا رہا ہے ان کے والد صاحب۔ تو یہ تقریباً گلگت بلتستان کے ہر جوان کا، ہر یہاں کے فرد کا یہ خاصہ رہا ہے کہ اس وطن کے لیے، اس مٹی کے لیے اپنی جان دینے کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اتنی قربانیوں کے باوجود، میں اکثر کہا کرتا ہوں قربانیوں کا ریشو، شہادتوں کا ریشو باقی پاکستان کا گلگت بلتستان سے اگر مقایسہ اور موازنہ کریں تو یہاں پہ بہت زیادہ شہداء کوئی ہمیں شک دیے نہیں۔ ہیں، اور کچھ ہیں اداروں میں بیٹھے ہوئے ناخلف جو اب بھی مشکوک نگاہ سے گلگت بلتستان کو، گلگت بلتستان کے عوام کو دیکھتے ہیں، اور مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارا ہے جو واجب میں نہیں تھا۔ یقیناً یہ ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے، شہادت ہمارے لیے سعادت ہے، اور مزید بھی شہادتوں کا یہ سلسلہ جو ہے اس میں گلگت بلتستان کے عوام سر فہرست رہیں گے۔ مجموعی طور پر جہاں تک آپ نے گلگت بلتستان کا اور گلگت بلتستان کے اسمبلی کا آپ نے پوچھا، تو اسمبلی کا معاملہ اس وقت کسی حد تک آپ ٹھپ کہہ سکتے ہیں۔ اسمبلی کے بزنس جو ہیں وہ ہم پوری ذیل انزسٹ کے ساتھ ابتدا میں ہم نے شروعات کرائی، چونکہ میں خود یہاں پہ کچھ دنوں سے پھنسا ہوں، میں واپس جا کے اپوزیشن ممبران سے مل کر پھر میں گورنمنٹ اور ٹریجری کے ممبران سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ دوبارہ اسمبلی سیشن بلائیں، کیونکہ گلگت بلتستان کے بہت سارے ایشوز ہیں، تشنہ ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ خود عالمی سطح پر فلسطین کا ایشو ہے، پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات پیش آ رہے ہیں، گلگت بلتستان اس وقت شدید مالیاتی بحران میں گلگت بلتستان پھنسا ہوا ہے، آپ کے پاس ایمرجنسی کے پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس کرنٹ بجٹ ختم ہوا پڑا ہے، آپ کے پاس اس وقت صوبائی حکومت کو پیراسٹامول کھانے کی بھی پیسے نہیں ہیں، یعنی ان حالات میں فائننس ڈویژن کی طرف سے بھی سرٹ مہری ہے مسلسل، اور پھر گلگت بلتستان کی گورنمنٹ بھی فائنینشیل
اس کرائسس کو مینیج کرنے کے لیے اس خوش فہمی میں ہے کہ ڈیولپمنٹل تھوڑی سی جو بجٹ میں جو ریلیز ملی ہے اسی ریلیز پر خوش ہیں، جبکہ فائنینشلی گلگت بلتستان بدترین صورتحال کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ بجلی کی لاؤڈ شیڈنگ اور دیگر جو عوامی ایشوز ہیں وہ آپ کے سامنے، اس پر ہم چاہ رہے ہیں کہ اسمبلی میں ایک بھرپور سیشن ہو اور ان ایشوز پہ ہم کوئی لائحہ عمل طے کریں۔ اچھا میثم صاحب یہ بتائیے گا، صوبائی اسمبلی آپ کے خیال میں کتنی بااختیار ہے؟ دیکھیں اختیار کی اگر اس کو آپ اس کو میئر کریں، اس کو گیج کریں، تو اگر آپ میں کوئی ہو ہمت عزم ارادت، تو صوبائی اسمبلی وہ اسمبلی ہے جس کو عوام نے مینڈیٹ دے کے اراکین کو بھیجا ہے، اور یہاں پر جو آپ کی ڈومین ہے اس ڈومین کے اندر آپ بھرپور طور پر اپنے اختیارات کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور جہاں آپ کی بس نہیں چلتی، جو آپ کے دائرۂ اختیار سے باہر ہیں، تو یہی اسمبلی مضبوط ترین گلگت بلتستان کی طاقت آواز ہیں، اور وہ اپنی اس طاقت کو آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ سے، فیڈریشن سے آپ اپنے ایشوز کی ریزولیوشن کے لیے اس اسمبلی کو، اس فورم کو، اگست فورم کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس توقیر کو، تکریم کو، اس کے اختیارات کو سمجھنے والا ہو، وہ سمجھتا ہو، جو اپنے عام حالات میں مرضی کے فیصلے نہ کر سکیں، جو اپنے نظریہ پہ قائم نہ رہ سکیں، جو دوسرے الفاظ میں اپنی جماعت کے ساتھ وفا نہ کر سکیں، پھر اس لارڈ سے اگر آپ یہ توقع کریں گے کہ وہ گلگت بلتستان کی حقوق کی جنگ لڑیں گے، گلگت بلتستان کے عوام کو مسائل سے نکالیں گے اور گلگت بلتستان کے اسمبلی کی تکریم و توقیر کو بحال کریں گے، یہ قدر مشکل ہے۔ تاہم اپوزیشن کے کچھ ممبران اس میں تھوڑی بہت مجھے کمیٹڈ کچھ ممبران نظر آ رہے ہیں، گورنمنٹ اور ٹریجری اور اپوزیشن دونوں مل کے، کہ ہم اسمبلی کی توقیر تکریم کو بحال کریں، باختیار کریں، اور یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے، اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ عوام کے مینڈیٹ لے کے ہم اسمبلی میں آئے ہیں، اور یہ بے اختیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے 20 لاکھ عوام بے اختیار ہیں۔ جہاں پر بہت اہم بات یہ ہے، جہاں پر ہم سیاسی عوامی جدوجہد سے علاقے کے مسائل حل نہیں کر سکیں، یا وہ کوئی حل نہ ہو جو عوامی جدوجہد ہے، پھر اس کے بعد پھر اچھی صورت باقی نہیں رہتی۔ پھر کسی اور انداز میں جب یہ روش شروع ہو جائے اپنے مطالبات منوانے کے لیے، مسائل حل کرنے کے لیے، ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے، تو وہ کوئی جمہوری طریقہ طور نہیں ہوتا۔ اور اس وقت ملک کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ جمہوری آواز سننے کو تیار نہیں ہے، آئین کی آواز سننے کو کوئی تیار نہیں ہے، قانون کی آواز سننے کو تیار نہیں ہے، یہاں طاقت کی آواز سنی جا رہی ہے۔ تو یہ ٹرن ختم ہونی چاہیے، اسلحوں کی، مسلح جتھوں کی اور طاقت کی آواز نہیں، بلکہ عوام کی آواز سننی چاہیے، جمہوریت کی آواز سننی چاہیے، اسمبلی کی آواز سننی چاہیے۔ کیا یہ حکومت چلتی نظر آتی ہے آپ کو؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس حکومت کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے، تو کون کر رہا ہے؟ آپ کی حکومت کو کس نے تبدیل کیا؟ کون اس طرح کر رہے ہیں؟ مطلب پہلے آپ چلنے کی تعریف کریں، پھر میں کہوں گا کہ حکومت چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے۔ ہماری خواہش ہے، ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں، کہ یہ حکومت چلے، کیونکہ یہ جو اتحاد ہے وہ ان نیچرل الہی ہے، اس کی الائنمنٹ جو ہے وہ فطری نہیں ہے، غیر فطری انداز میں آپ ہانگ کے، ڈرا کے، سمجھا کے، بجھا کے، بہلا کے، پھسلا کے، یعنی مطلب آپ تک پہنچ چکے ہوں گے، لوگوں کو لا کے ایک اتحاد بنایا ہے۔ یہ اتحاد، اس اتحاد کا شیرازہ اسی دن بکھر جائے گا جس دن وفاق میں جو کھینچتانی ہے وہ کلائمیکس پہ پہنچ جائے۔ چھوٹی بہن تو سب کو سب پسند کرتے تھے چھوٹی بہن کو، پھر بڑی بہن کو مجبوراً آپ کو لے آنا پڑا۔ بڑی بہن آنے کے بعد پھر ظاہر ہے جس طرح کی انجینئرنگ چل رہی ہے اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی نے سائیڈ لائن کھینچنی ہے، تو پیپلز پارٹی کی بڑی بہن کے ساتھ جس دن لڑائی شروع ہو جائے گی، یہاں پہ یا بڑی بہن کی پارٹی رہے گی یا پیپلز پارٹی رہے گی، تو ایسے میں پھر جو فارورڈ بلاک ہے وہ پھر کسی اور بیساکھی کی تلاش میں ان کو نکلنا پڑے گا۔ جب پیپلز پارٹی کو آپ مستقبل قریب میں کس کے ساتھ دیکھتے ہیں؟ کیا کوئی بنے گی آپ کی بھی ان کے ساتھ؟ سچ بتائیں تو پیپلز پارٹی اس وقت شدید مخمصے کا شکار ہے۔ پیپلز پارٹی کی پوری کوشش ہے کہ وہ پورے وجود کے ساتھ جمہوری بن جائے، لیکن کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، لوگ یوں بے وفا نہیں ہوتے، تو ان کی کچھ مجبوریاں ہیں، وہ ٹکرا نہیں سکتے، وہ سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔
جبکہ وہ پہاڑ نہیں ہے، وہ رائی ہے. اس پہاڑ سے سر ٹکرانے کی ہمت نہیں کر پا رہے. اندر سے پیپلز پارٹی بہت پرعزم ہے، بہت کمیٹڈ ہے، بہت زیادہ ان کا خیال ہے کہ جو جمہوریت کے اس وقت پاکستان میں جنازہ نکل چکا ہے اور جمہوریت کی تابوت پہ آخری کیل ٹھونکنے کے لیے لندن سے امپورٹ کیا گیا ہے، تو اس جمہوریت کے تابوت میں تو پیپلز پارٹی نے بھی تو ہونا ہے نا. تو ان کو اس بات کا بہت زیادہ اس بات کی تشویش ہے. ان کی مرکزی سطح کے ایک دو قائدین کے ساتھ میری انفارمل ڈسکشن ہوئی، میں اوپن نہیں کرتا ہوں، وہ بہت زیادہ متشوش ہیں، تشویش کے شکار ہیں. ان کے الفاظ ہیں، امانتاً میں آپ سے اور میڈیا کو یہ پہنچا دوں، ان کے یہ الفاظ ہیں کہ اتنی بدترین حالات، بدترین صورتحال اتنی وہ ہم نے ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں دیکھی. کہا جمہوریت کا جس طرح اس وقت پہ قتل عام ہے وہ ہم تصور نہیں کر سکتے تھے. یہ مرکزی ایک دو قائدین ہیں جن سے میری پرسنل ملاقات ہوئی تھی. تو جب میں نے کہا کہ ایک محترم تھا، ایک محترمہ تھی، میں نے کہا آپ یہ میڈیا پہ کیوں نہیں بولتے، کیوں نہیں بولتی، آپ اس تحریک کا حصہ کیوں نہیں بنتے؟ تو ان کا کہنا ہے کہ جہاں آئین ہو، قانون ہو، اصول ہو، وہاں پہ ہم آئینی، اصولی، قانونی جدوجہد کریں گے. یا تو ہم نے اپنے عملاً گھروں کی دیواریں پھلان کے سسپینڈ ہے کسی کو بالکل. نہیں بلانا ہے، ہم نے اپنے پلازوں کو بلڈوز نہیں کرانے ہیں، ہم نے اپنے گھروں تک ایکسیس نہیں دلانے ہیں، ہم نے چار دیواری کو محفوظ رکھنا ہے. لہٰذا ہم سلو اور جسے کہیں سافٹ ہم ایولیوشن کی کوشش، ایولیوشن تو مشکل ہے، بہرحال کوشش کریں گے. اور ان کے ذہن میں تحت شعور میں یہ بات بھی پوشیدہ ہے، موجود ہیں، ان کا یہ سمجھنا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور کھل کے زیادتی ہو رہی ہے. اور کہنا یہ تھا کہ کم از کم اس لیول پہ زیادتی کسی جماعت کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے، چاہے کتنی مخالف جماعتیں ہی کیوں نہ ہو. لگا آپ کو ان کی باتوں سے کہ مستقبل قریب میں پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی میں کوئی الائنس بننے جا رہا ہے؟ ان کی بڑی مجھے وہ نظر آ رہی ہے، امید نظر آ رہی. ان کے درمیان کچھ چیزیں لگتا یہ ہے کہ مینیج ہونے جا رہی ہے. کیا اس ممکنہ اتحاد کا آپ بھی حصہ ہوں گے؟ دیکھیں ہم جمہوریت ابتدائی روز سے جن اصولوں پہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، ہماری آفر تو تمام جماعتوں کے ساتھ تھی. اگر وہ جماعتیں بھی کھڑی ہو جائیں تو ہم ان جماعتوں کے ساتھ بھی ہر صورت میں ہماری جماعت کھڑی ہو جائے گی، جس میں بنیادی نقطہ گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے حوالے سے نقطہ یہ ہے کہ ہمارے فیصلے واشنگٹن اور لندن میں نہ ہو، پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہو، داخلی خود مختاری ہو ہر صورت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی زمین جو ہے وہ کسی کے لیے استعمال نہ ہو، کسی پروگزی وار کا حصہ نہ ہو. یہ وہ اصولی چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم نے پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد کیا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی یا ایون نون لیگ بھی اگر اس اعتماد کے ساتھ آگے آ سکتی ہے تو ہم ویلکم کریں گے. لیکن وہ اس بات کو تسلیم کرتی ہیں وہ جماعتیں کہ دنیا کی سب سے بڑی جو ریئلٹی ہے وہ امریکہ ہے، جبکہ دنیا کی سب سے بڑی ریئلٹی نہ امریکہ ہے نہ اسرائیل ہے. دنیا کی سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ اپنی ذات پر اعتماد ہے، اور اس سے بڑی حقیقت، جس سے کوئی بڑی حقیقت نہیں، وہ خدا کی ذات ہے. ہم جب بھی تجزیے تبصرے کریں اور دنیا میں ہم اپنی جدوجہد کریں تو ہم خدا کو اپنے تجزیوں سے، تبصروں سے اور معاملات سے خدا کو مائنس کر کے ہم سوچتے ہیں، تو ظاہر ہے ہمیں امریکہ کو بھی بہادر کہنا پڑے گا، ہمیں اسرائیل کو بھی سیلوٹ کرنا پڑے گا. جبکہ اب حماس کے مٹھی بھر جوانوں نے دکھایا کہ نہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں، اگر بندے میں عزم ہو، ارادہ ہو، ہمت ہو، شجاعت ہو، بہادری ہو، ایمانداری ہو اور خدا پر توکل ہو، تو وہ ٹیکنالوجی بھی فیل ہو سکتی ہے، آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم بھی برباد ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں. اچھا، میں سب یہ بتایا جاتا ہے کہ آئینی حقوق کا چیپٹر بالکل کلوز ہو گیا ہے، اب ایک اور آرڈر جو ہے امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس پہ بارہا آپ سے بھی ہماری گفتگو ہوتی رہی، حکومتی شخصیات سے بھی ہمارے انٹرویوز ہوتے رہے. تو ابھی چند لمحہ پہلے میری گورنر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، انہوں نے بھی اس چیز کو مسترد کر دیا. تو پھر کیا تمام پولیٹیکل فورسز جی بی کی تو متحدہ کوئی عمل طے کرنے جا رہے، کیا ہوگا؟ چونکہ یہ کہ بہت بڑا ایک ایشو ہے
اس کے حل کے لیے جب تک تمام پولیٹیکل فورسز اس پر نہیں جی آتی؟ 1-2 دنوں میں گلگت جا رہا ہوں، پہلے اپوزیشن کے ممبران سے میں بیٹھوں گا اس ایشو پہ. ہمارا تو اصولی فیصلہ اس بات پہ ہے کہ کوئی ہم آرڈر شارڈر کو اپنی تسلیم کرتے، ہم غلام نہیں ہیں، ہمیں غلاموں کی طرح ٹریٹ نہ کیا جائے. ہمیں کیا چاہیے، کون سا سیٹ اپ چاہیے، وہ ہم فیصلہ کریں گے. ہم پر کوئی مہربان نہ ہو. 75 سالوں میں ہم پہ کوئی مہربان نہیں ہوئے ہیں نا، تو برائے مہربانی کوئی اور مہربانی ہم پر نہ کریں. ہمیں کیا سیٹ اپ چاہیے، ہمارا کیا خاکہ ہونا چاہیے گلگت بلتستان کے سیٹ اپ کا، وہ ہماری اسمبلی طے کرے گی، یہاں کے اسٹیک ہولڈرز طے کریں گے، ہم طے کریں گے. اگر اس کے برعکس زبردستی لاٹھی کی سرکار اگر ہمارے اوپر کوئی آرڈر تھوپنے کی یا کوئی ایسا کوئی گورننس آرڈر لے آنے کی کوشش کریں گے تو ہم رد عمل دیں گے، بھرپور رد عمل دیں گے. کوشش یہ کریں گے کہ حکومت کو بھی ساتھ ملا کے دے دیں، کیونکہ گلگت بلتستان صرف اپوزیشن کا، صرف MWM کا نہیں ہے. یہ گلگت بلتستان پیپلز پارٹی کا بھی ہے، نون لیگ کا بھی ہے، باقی جماعتوں کا بھی ہے، اسلامی تحریک کا بھی ہے، تحریک انصاف، ساری جماعتوں کا یہ گلگت بلتستان. سب کو لے کے ہم ایفرٹ کریں گے، ہم ایجیٹیشن کریں گے، ہم سڑکوں پہ آئیں گے، ہم اس پہ بھرپور رد عمل دیں گے اور بھرپور احتجاج کریں گے. اور میرا نہیں خیال کہ اس طرح آپ مزید گلگت بلتستان کے ساتھ یہ کھیل کھیلیں. 75 سالوں سے یہ کھیل کھیلتے رہے ہیں. اچھا میں صاحب سی پے کے حوالے سے بھی کچھ خبریں اچھی نہیں ہے، سی کیا آپ پیک کے کے پاس حوالے سے تو بہت اچھی خبر ہے. کیا ہے؟ سی پیک کے حوالے سے جو خبر ہے وہ بڑی شاندار خبر ہے. وہ یہ ہے کہ سی پیک میں تو گلگت بلتستان کے حوالے سے تاثر دیا جا رہا تھا، کوئی حصہ نہیں ملا ہے. پہلی بات تو بہت حصے ملے ہیں سی پیک میں. گلگت کیا بلتستان کو ملا ہے؟ کتنے FIRs ملی ہیں، کتنے شیڈول 4 ملے ہیں، انسداد دہشت گردی کی دفعات ملی ہیں، مذہبی جماعتوں کی شخصیات اور قوم پرست شخصیات کتنوں پہ ہاتھ ڈالے ماضی میں، آپ کو یاد ہوگا. حفیظ الرحمان کے دور سے اب تک آپ وہ FIR، وہ ایلیگیشن سارے اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہو جائے گا سی پیک میں گلگت بلتستان کو بہت کچھ ملا ہے. سی پیک میں ہی پروٹیسٹ کرنے پر ان پہ FIRs ہوئی تھی. ایک دوسرا یہ کہ وہاں سے ایک شاہراہ گزرتی ہے، وہ بھی سی پیک کا حصہ ہے. دھول بھی گلگت بلتستان کو جو ملے گا وہ بھی حصہ ہے، کیا یہ کم دھواں ہے؟ بھی ہے، شور بھی ہے. پھر جو ایکو سسٹم کو جو ڈسٹرب کر رہا ہے آپ کے اس روٹ سے، وہ بھی کیا کوئی کم ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں سے سب سے فراڈ جو ہو رہا ہے نا، میں کہوں گا فراڈ کر رہے ہیں، فراڈ گلگت بلتستان کے ساتھ سی پیک کے نام پر، وہ یہ ہے کہ پرسوں ہی کی بات ہے، آپ ریکنفرم کر سکتے ہیں. مجھے ایک دوست نے انفارم کیا آپ غلط بتا رہے ہیں، آپ ایک پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں. ایک اور پروجیکٹ بھی شامل ہو گیا سی پیک میں. شندور روڈ جو ہے، غزر شندور گلگت روڈ، جو غزر کے ایکسپریس وے بننے جا رہا ہے 50 ارب پہ، جس پہ کام چل رہا ہے. خان صاحب کے ترقیاتی پیکیجز 375 پیکیجز کا حصہ تھا وہ پروجیکٹ بھی. آپ کی شگرتن روڈ، پاور پروجیکٹ، AVR سمیت وہ بھی اس پروجیکٹ کا، اس پیکیج کا حصہ تھا. اب سی پیک کی سائٹ پہ آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ سی پیک میں شامل کر دیا گیا. اور میرا خیال یہ ہے، بلکہ ہم کیوں نہ ڈیمانڈ کریں، تقریباً 1 ارب کی اسکیمیں میرے حلقے سے ابھی تک ایگزیکیوشن کے مرحلے پہ پہنچ چکی ہیں، جس میں 25 کروڑ کی لاگت سے تو ڈگری کالج بن رہا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں سی پیک کمیٹی کے چیئرمین سے کہ اس کو بھی سی پیک میں شامل کریں، تاکہ آپ عوام کو یہ بتا سکیں دیکھیں یہ سیاسی نمائندے جھوٹ بولتے ہیں، سی پیک میں آپ کیا اربوں کی سمجھتے ہیں اسکیمیں سی پے موجود کے ہیں. نام پر یہاں کوئی فراڈ ہوا؟ فراڈ ہے سر. خان صاحب کے دور بڑا میں جو فراڈ ہے. پیکیجز پروجیکٹس دیے ہوئے ہیں ان کو آپ سی پیک میں شامل کر کے آپ یہ کہیں گے کہ سی پیک سے دیا گیا، نہیں، یہ فراڈ ہے. ہم اس فراڈ کو نہیں مانتے. سی پیک میں بلیک اینڈ وائٹ میں ہمیں دکھائیں. اسپیشل اکنامک زون کی باتیں کئی عرصوں سے چلی آ رہی ہیں، اس پہ بھی فراڈ ہے، ابھی تک ایک اینٹ نہیں ڈلی گئی ہے. یہ آپ کے سلک روٹ جو ہے شگر سے ایئرکن، اس روٹ کی بھی باتیں چل رہی ہیں. ہمیں باتیں نہیں چاہیے. ہم جس طرح آپ کے اورینج ٹرین ہیں، جس طرح آپ کے پاور پروجیکٹس ہیں، جس طرح ہاسپیٹلس ہیں، جس طرح دیگر روٹس ہیں پاکستان بھر میں، اسی طرح ہمیں پروجیکٹس نئے لا کے دکھائیں اور ان پہ کام شروع کرائیں تو ہم سیلیوٹ کریں گے سی پے کمیٹی کے ہیڈز کو بھی اور پھر باقی مقتدر حلقوں کو بھی. لیکن اس طرح فراڈ نہ کریں، اس طرح یہ ٹھیک نہیں ہے. بہت شکریہ میسم صاحب، آپ نے ڈیلی کے ٹو اردو کے لیے وقت دیا. ناظرین، ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اپوزیشن لیڈر محمد کاظم میسم صاحب. انہی گفتگو کے ساتھ آج کے پروگرام سے ہمارے کیمرہ مین رضا کثیر اور اسحاق جلال کو اجازت دیجیے. اللہ نے کہما.